امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کا کام کر کے اپنے گھر آئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ بیوی نے غمگین لہجے میں کہا، امیر المومنین اگلے ہفتے عید آ رہی ہے۔ بچہ نئی پوشاک کے لیے بہت بے چین ہے، ابھی روتے ہوئے سویا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا کر فرمایا، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے تو صرف 100 درہم ماہوار ملتے ہیں، جس میں گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا، وہ تو میں سمجھتی ہوں، آپ بیت المال سے قرض لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیت المال تو صرف غریبوں، یتیموں، فقیروں کا حق ہے، میں تو صرف اس کا امین ہوں۔ بیوی بولی، بے شک میرے سرتاج آپ کی بات سچ ہے، مگر بچہ تو ناسمجھ ہے، اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بولے، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے اسے فروخت کر دو، بچے کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ بیوی بولی، امیر المومنین میرے تمام زیورات آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیے ہیں، بلکہ میرا قیمتی ہار بھی جو میرے والد نے مجھے تحفہ دیا تھا آپ نے وہ بھی جمع کروا دیا، اب تو میرے پاس آپ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے سر جھکا لیا، بڑی دیر تک سوچتے رہے، اپنے ماضی میں جھانکنے لگے۔ وہ بچپن، جوانی، خوش پوشی، نفاست، جو لباس ایک بار پہننا دوبارہ پہننے کا موقع نہ ملا، جس راستے سے گزرتے خوشبو سے معطر ہو جاتا، یہ سوچتے سوچتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے اپنے ہر دل عزیز شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ فرمایا، کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کے نگران کے لیے خط لکھ کر اپنے ملازم کو دیا اور فرمایا، ابھی جاؤ یہ خط نگران کو دے کر آؤ۔ اس میں لکھا تھا، مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی بھیج دو۔ ملازم نے جوابی خط لا کر امیر المومنین کو دیا، جس میں لکھا تھا، خلیفہ المسلمین، آپ کے حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آپ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ جب یہ آپ کو معلوم نہیں تو پھر غریبوں کے مال کی حق تلفی کیوں پیشگی اپنی گردن پر رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب پڑھا تو رونے لگے۔ فرمایا، نگران نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ اگلے ہفتے دمشق کے لوگوں نے دیکھا امراء کے بچے نئے حسین کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے تھے، مگر امیر المومنین کے بچے پرانے دھلے ہوئے کپڑوں میں ملبوس اپنے والد کا ہاتھ پکڑے عیدگاہ جا رہے تھے۔ بچوں کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، کیونکہ آج ان کی نظر فانی دنیا کی وقت خوشی پر نہیں بلکہ جنت کی ابدی تمنا کی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلیفہ امیر المومنین کے گھر اتنی غربت تھی کہ عید کے دن بھی ان کو پہننے کے لیے نئے کپڑے نہ ملے۔